السلام علیکم دوستو، ایک ہر سال اس طرح کی نیوز آتی ہیں کہ فلاں درزی کے بیٹے نے سی ایس ایس کر لیا، فلاں آپ یوں کہہ لیں کہ گیٹ کیپر کے بیٹے نے، گارڈ کے بیٹے نے سی ایس ایس کر لیا، اور اس کو ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایک ایگزامپل کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. 300 ایلوکیشنز ہوتی ہیں آن ایوریج ہر سال سی ایس ایس کی، 300 ایوریج، اور اس میں ایک ایگزامپل ایسی آ جاتی ہے اور اس میں بڑا جشن منایا جاتا ہے. میں اس کی ڈارک سائڈ آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ملک میں وہ جو ایک سیٹ جس نے گریب کی ہے، وہ ٹوٹل 70% لوگ ہیں جو اس ملک میں، 70 نہ کہ تو 60% کم سے کم ایسے لوگ ہیں. اس وقت سی ایس ایس میں میجارٹی وہیں پریولیج کلاس جا رہی ہے، وہیں لوگ جا رہے ہیں جو آلریڈی اس سسٹم سے اچھا خاصا نچوڑ چکے ہیں، ایک ویلدی فیملی بنا چکے ہیں اس سسٹم سے، ان لوگوں سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ پریولیج ہو چکے ہیں. وہیں لوگ دوبارہ آگے آ رہے ہیں. پرائیویٹ سکولنگ، اچھی سکولنگ، اس کے بعد ایک یعنی اچھی ڈگری لگا کے یا پیرنٹس باہر بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد آئے سی ایس ایس کلیئر، پھر وہ ہم پہ حکمرانی اور افسر شاہی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. غریب کا درد پھر بھی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ غریب اس سسٹم میں ہے ہی نہیں، کیونکہ انڈر پریولیج لوگ اس سسٹم میں بہت کم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ اور فارغ ہے. اس سسٹم سے صرف انگلش چیک ہو رہی ہے. اس سسٹم سے انڈر پریولیج لوگوں کو دور بھگایا جا رہا ہے. یہ برٹش سسٹم ہے جس میں کالونیل ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، اور ہمیں یہ سسٹم تبدیل کرنا ہوگا. اب سی ایس ایس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے. سی ایس ایس کی اسیسمنٹ میں انالیٹیکل اور آپ دوسرے پرابلم سالونگ، سینیریو بیسڈ پرابلم سالونگ، اس طرح کی چیزیں کروائیں. سیریز آف انٹرویوز کریں. ایک انٹرویو پہ کیوں ریلائی کرتے ہیں؟ یہ 1200 کی تیاری، ٹیسٹ، اور اس طرح آپ کھسے پیٹے آپ لوگوں کے سالہ سال ضائع کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہر بار ایسے رہ گیا، حالانکہ ان کے اندر صلاحیت بھی ہوتی ہے، صرف ان کی سکولنگ ان کو راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو کیا کسی کی سکولنگ کی وجہ سے اس کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کر کے اس کو اس سیٹ سے دور بھگایا جا سکتا ہے جہاں وہ بہترین کام کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ سی ایس ایس کا سسٹم ایک بدترین، بیکار اور ایسے بیوروکریٹ پیدا کر رہا ہے جس سے کوئی سول سروس دکھائی نہیں دے رہی. آپ خود دیکھتے ہوں گے بیوروکریٹ کا کام کیا ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں گریڈ پہ فلاں گاڑی، فلاں گریڈ پہ فلاں گھر، بس یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ خود ان کے حلقہ میں یہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. آج میں فلاں ایم این اے سے ملا، فلاں ایم پی اے سے، فلاں منسٹر اور فلاں سی ایم کی آفس سے کال آئی تھی، میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا. ان کو فیلڈ میں آپ بہت کم دیکھیں گے، بہت کم بیوروکریٹ آپ فیلڈ میں دیکھیں گے. بس پڑے ہوئے ہیں دفتروں میں اور ایک ذہن میں اپنا سٹیٹس انجوائے کر رہے. یہ کالونیل مائنڈ سیٹ والے بیوروکریٹ آ رہے، کیونکہ ہمارا سسٹم وہی برٹش سسٹم ہے ابھی تک. وہ بھائی ملک آزاد ہو چکا، ہم خود اپنا نظام لا رہے ہیں، اور اب تبدیل کرو یہ چیزیں. یہ سی ایس ایس کو اب اس طرح بناؤ کہ تمام لوگوں کے پاس ایکول اپرچونٹی ہو. یہ تو میرے حساب سے بیسک ہیومن رائٹ کی وائلیشن کر رہی ہے موجودہ سسٹم. تو اس کو چینج کیا جائے. یہ ڈارک سٹوری ہے سی ایس ایس کی. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس میں میکسیمم انڈر پریولیج لوگ آئیں تاکہ وہ سول سروس کی طرف توجہ دیں، عوام کی خدمت کی طرف توجہ دیں. ان کی ٹریننگ کی جائے کہ بھائی آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور آپ جا کے اس بیک گراؤنڈ والوں کی اب دل سے خدمت کرو. تو وہ انشاءاللہ کریں گے. اور ٹیلنٹڈ ظاہر ہے آپ اسیسمنٹ سسٹم سے ہی ان کو لوگے، اپنے اسیسمنٹ سے ہی لوگے، تو وہ کیوں نہیں، آپ کو یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اسیسمنٹ سسٹم تبدیل کریں اور پاکستان کی خدمت کروائیں، پاکستان کی ترقی کروائیں. اسیسمنٹ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا تو یہیں نظام چلتا رہے گا. کسی کو وقت پہ انصاف، کسی کو وقت پہ اس کا کام نہیں ہوگا دفتروں سے.
اور لوٹ مار مہنگائی اور ریٹ سے اوپر نیچے بڑھ کے چیزیں اور اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی اور سارے چپ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔